وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وصادقا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آج یکم ربیع الاول شریف ہے اور یہ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی کا آغاز جمعۃ المبارک سے کیا۔ جمعہ کو بھی عید کہا گیا اور ربیع الاول شریف خود بھی عید کا ہی ایک مہینہ ہے۔ جمعہ کے بارے میں حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جمعہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعہ مساکین کا حج ہے، جمعہ مسلمانوں کی عید ہے۔ اس دن سے ربیع النور کا، ربیع الاول کا آغاز ہو گیا ہے۔ آج یکم ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول کو عالم اسلام میں ہر مسلمان بڑے تُز کو احتشام سے اور بڑی محبت سے سیلیبریٹ کرتا ہے، مناتا ہے، اور اس کے ساتھ نسبت فقط یہ ہے کہ یہ مہینہ حضور نبی رحمت کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اسی چیز کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا آج کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم حضور کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ یہ میلاد کی خوشی منانا کہاں سے ثابت ہے؟ اور آج 1450 سال گزر گئے، بلکہ 1500 سال گزر گئے حضور کی ولادت ہوئے۔ آج بھی ہم اسی طرح جشن مناتے ہیں جیسے حضور آج ہی دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس کے پیچھے وہ کون سے دلائل ہیں اور وہ کون سے ہمارے پاس ثبوت ہیں جن کی بنیاد پر یہ سارا کام کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی میلاد کی خوشی منانا یہ ایمان کا بنیادی خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری کائنات حضور کی خاطر تخلیق کی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لولا کا، حدیث قدسی ہے، لولا کا لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس ساری کائنات کو تخلیق نہ کرتا۔
تو اس ساری کائنات کی تخلیق کی وجہ حضور ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ سارے میلے ٹھیلے، یہ رونقیں، یہ زمین و آسمان، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، یہ کوثر، یہ وادیاں، یہ میدان، یہ انسان، یہ جن، یہ حجر، یہ شجر، یہ فجر، یہ سب کچھ صدقہ ہے میلاد مصطفیٰ کا. یہ سارا کچھ حضور کی وجہ سے بنا ہے. تو جب یہ بات ہوئی، اب اگلی بات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے یوم ولادت پر سلام بھیجا ہے. اللہ کریم کا قرآن میرے سامنے ہے. آیت کریمہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. بے شک خود قرآن اٹھا کے بھی پڑھ لے، جون سا مرضی ترجمہ پڑھ لے، جس عالم کا بھی ترجمہ پڑھ لے، ترجمہ یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سیدنا آدم علیہ السلام کے ولادت کے دن پر سلام بھیجتا ہے. مراد یہ ہے کہ حضرت آدم کے میلاد پر سلام بھیجتا ہے. میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا دن یا ولادت کا موقع. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سلام علی یوم ولد فیہ آدم. میں سلام بھیجتا ہوں اس دن پر جس دن آدم پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کے یوم میلاد پر اللہ رب العزت سلام بھیج رہا ہے. اور آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے 200 سال روتے رہے، 200 سال روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے. حضرت تاجدار کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ، حدیث جابر ہے، حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ متی واجبت لکن نبوہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں آپ نبوت سے کب سرفراز ہوئے، آپ کو نبوت کب عطا ہوئی؟ حضور تاجدار کائنات نے جواب مرحمت فرمایا. آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اے میرے غلاموں، اے میرے عشاق، اے میرے صحابہ، یاد رکھ لینا میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی جس ولادت کے اوپر رب کائنات سلام بھیج رہا ہے. حضور فرماتے میں اس سے بھی پہلے نبوت سے سرفراز ہو چکا تھا، مجھے نبوت عطا کی جا چکی تھی. آپ کو ایک اور بات درمیان میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب یہ دنیا بنائی ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو عالم ارواح میں رکھا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آیت کریمہ موجود ہے سب سے پہلا پروگرام، بڑی خوبصورت بات ہے، دل کے کانوں سے سننے والی ہے. اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جلسہ، اس کائنات کے اندر سب سے پہلا پروگرام جو ہوا تھا وہ حضور کے میلاد کا ہوا تھا. اس کائنات کے اندر یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جلسہ، پہلا پروگرام حضور کے میلاد کا ہوا تھا.
میلاد کا وینیو، جگہ، مقام اللہ کا عرش تھا۔ اس کے سامعین، میلاد سننے والے کم و بیش 1,24,000 انبیاء تھے۔ میلاد کے اندر خطاب فرمانے والا میرا اللہ تھا۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب یاد تو کریں اس وقت کو۔ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے وَذْكُرْ، یاد کرو، اس کو اذ بنا کے لکھا جاتا ہے۔ اے میرے محبوب اس وقت کو یاد تو کریں جب اللہ نے انبیاء کے ارواح سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے ارواح انبیاء جب میں تجھے تمہاری باری پر تمہاری قوم کی طرف بھیج دوں اور تمہیں آتیتکم من کتاب، تمہیں کتاب بھی عطا کر چکوں اور حکمت بھی عطا کر چکوں، ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے۔ سننے والے کون ہیں؟ حضرات انبیاء۔ خطاب کرنے والا کون ہے؟ خود رب کائنات۔ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی کا۔ اللہ فرماتا ہے ارواح انبیاء جب میں تمہیں نبوت سے سرفراز کر دوں، تمہیں اپنے علاقوں میں اپنی قوموں میں مبعوث کر دوں، تمہیں حکمت بھی دے دوں، دانائی بھی دے دوں، تمہیں کتاب بھی عطا کر چکوں، جب تم سارے جا چکو تو یاد رکھو تمہارے بعد پھر میرا نبی آئے گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا وہ رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اور وہ نبی آ کر تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا۔ جب وہ تصدیق کر دے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم پر لازم ہے کہ میرا نبی جب آ جائے تو اس زوم میں نہ رہنا کہ میں نبی ہوں تو اس کی نبوت نہیں مانوں گا، میں الگ نبی ہوں، یہ الگ نبی ہے، میں اپنے علاقے کی طرف آیا، یہ اپنے علاقے کی طرف آئے، کسی زوم میں نہ رہنا۔ فرمایا نہیں، جب میرا نبی آ جائے تو تم پر فرض کرتا ہوں کہ اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر، اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لینا اور کہنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں۔ یہ پہلا خطاب ہے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں کو اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جلسہ، سب سے پہلی میلاد کی محفل اللہ رب العزت نے عرش پہ سجائی ہے۔ وینیو، جگہ، مقام، عرش۔ میلاد سننے والے حضرت آدم، ان کی روح، حضرت شیس، حضرت نوح، حضرت ادریس، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، الغرض 1,24,000 انبیاء کم و بیش سارے میلاد سننے والے ہیں۔ میلاد پڑھنے والا میرا اللہ ہے۔ یہ سب سے پہلی محفل ہے جو اللہ نے عرش پہ سجائی ہے، اور اس کا ثبوت دائیں بائیں کہیں سے نہیں، خود قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور بات ساری حضور کے میلاد کی ہو رہی ہے کہ اے گروہ انبیاء، میں تمہیں نبوت سے سرفراز کروں گا، میں تمہیں رسالت عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا میں سرداری عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر بزرگی عطا کروں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر عزتوں سے نوازوں گا،
لیکن یاد رکھ لو یہ ساری عزتیں، یہ ساری عظمتیں، یہ سارے شرف، یہ ساری بزرگیاں جب میرا نبی آ جائے قربان کر کے ان کے قدموں میں آ جائے تب میں تمہیں نبوت دیتا ہوں. یہ شرط رکھی نبوت کی بھی، اللہ رب العزت نے نبوت کی بھی یہ شرط رکھی کہ اگر تمہیں یہ قبول ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ جب ارواح انبیاء وہاں پہ موجود تھی، حدیث پاک میں بھی آتا ہے، حوالہ انہوں نے دیا، وہ کہتے ہیں جب ارواح انبیاء اکٹھی ہو گئی، سارے انبیاء کی ارواح اکٹھی تھی، اچانک ان پر ایک نور چھا گیا سارے جلسے پر. اب دیکھیں 1,24,000 کم و بیش لوگ اگر وہ بیٹھے ہوں تو پنڈال کتنا بڑا ہو. یہ ہماری مسجد اندر سے بھی اور باہر سے بھی بھر جائے تو میرا خیال ہے 300 سے 400 لوگ بڑی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں. 1000 بندے ہوں تو ڈھیر سارا مجمع بن جائے. اور کہاں 1,24,000 انبیاء کا جمع غفیر. اس جمع غفیر کے اوپر کہتے ہیں ایک نور کی چادر چھا گئی، نور چھا گیا. ارواح انبیاء نے سوال کیا اے مولا یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے گروہ انبیاء یہ اسی نبی کا نور ہے جس کی نبوت کا تم سے عہد لے رہا ہوں. وہ نور حضور کا ان سب کے انوار پہ چھا گیا، ان کی روح پہ چھا گیا. بات یہ کر رہا کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا جلسہ، کائنات کے اندر سب سے پہلی محفل، کائنات کے اندر سب سے پہلا پروگرام جو عالم ارواح میں ہوا وہ کون سا ہوا تھا؟ میلاد کا ہوا تھا. محفل میلاد ہوا، حضور کی ولادت کے تذکرے ہوئے تھے. اور پھر یہ سوال کیا جاتا ہے جی دیکھیں جی حضور کا میلاد ولادت وہ تو 12 تاریخ کی ہے ہی نہیں. کسی نے 8 بھی لکھا ہے، کسی نے 9 بھی لکھا ہے، کسی نے 10 بھی لکھا ہے، کسی نے 12 بھی لکھا ہے. 12 تاریخ کے اوپر تو چلو اجماع ہو گیا امت کا، محبت کرنے والے 12 کو مناتے ہیں. لیکن جو لوگ کہتے ہیں 8 کو یا 9 کو یا 10 کو میلاد ہے، وہ 8 9 10 کو ہی منا لے، منائے تو صحیح، ولادت کا ذکر تو کریں. صحیح حدیث پاک ہے، حضور نبی رحمت، یہ دلیلیں ہیں ہمارے پاس. ویسے محبت کے لیے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں ہوتی. جو کسی دا عاشق ہوئے اس سے دی گل کرتا، 100 مکر بہانے کر کے اس دے مرنے مردہ. من احب شیئن اکثر ذکرہ، حضور کی حدیث پاک ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور یہ ہمارے ملک میں بلکہ ساری دنیا میں معمول ہے. 14 اگست کا دن آتا ہے، ہماری بزم فاروقیہ کے نوجوان بھی 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. سرکاری سطح پر ہر محکمہ 14 تاریخ کو جشن آزادی کے طور پر مناتا ہے. اس کا ثبوت کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ آزادی کے دن کو مناؤ. اس کا ثبوت 14 اگست جب آئے تو تم جھنڈیاں لگانا، راستے سے جانا، جلوس نکالنا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانا، قرآن میں کہیں لکھا ہے؟ حدیث میں کہیں لکھا ہے؟ کسی محقق نے، کسی محدث نے لکھا ہو تفسیر میں؟ کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن دیکھ لیں کہیں کبھی کسی نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا. لیکن جب بات آتی ہے حضور کے جشن کی بڑے اعتراض کرنے والے نکل آتے ہیں. ویکھو جی نواں کام شروع کر دیتا نے. یہ نواں کام نہیں پا جی، تہاڈی عقل چ نہیں آندا پیا. یہ نئی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے. صحابہ بیٹھے تھے، پوچھا میرے صحابہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پہ، کیا بات چل رہی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے پوچھا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر آپ کے ذریعے جو اللہ نے ہمارے اوپر نعمت بھیجی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ،
جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آ جائے تو اسے لوگوں میں بیان کیا کرو، اسے اظہار تشکر کے لیے بیان کیا کرو۔ تو صحابہ اپنا گروہ بنا کے، میلاد میں یہی ہوتا ہے، سارے اکٹھے ہوتے ہیں، بچوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں اور بیٹھ کے حضور کی ولادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ، میرے صحابہ کیا کر رہے ہو بھائی یہاں بیٹھ کے؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کے ذریعے اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمت بھیجی ہے اور آپ کو ہمارے اندر مبعوث کیا ہے، ہم اس ولادت پر، اس آپ کے آنے پر، اس امر پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہو نویں میلاد، چنگا نویں بھائی۔ یہاں تو باقاعدہ قرآن میں پہلے اللہ نے میلاد کو بیان کیا، پھر صحابہ نے بیان کیا، پھر میلاد میں ہم پکاتے ہیں لنگر، محلہ رائیہ کے اندر جلوس کو روٹی کھلائی جاتی ہے، دیگیں پکتی ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ ویسے تو غرباء کو کھلانا، مساکین کو کھلانا اور اللہ کی مخلوق کو کھلانا، اس سے بڑے نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں، اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں۔ لیکن حضور کے غلاموں کو کھلانا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ عبد العزیز کے والد محترم، ہندوستان کے علماء میں چوٹی کے عالم، سر فہرست ایک نمبر کے، آپ ہر سال میلاد مناتے تھے۔ بعد میں حضور نے میلاد منایا، وہ بھی بتاتا ہوں، پہلے یہ بات کر لیں۔ ہر سال میلاد مناتے شاہ عبد الرحیم، جب حضور کی ولادت کا تذکرہ آتا لنگر پکاتے، غرباء میں، مساکین میں لنگر، دیگیں، روٹیاں، چاول، بریانیاں، سارا کچھ جو جو ہوتا بانٹتے۔ ایک سال ایسا آیا کہ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل کم پڑ گئے، میلاد منانے کے لیے، لنگر بلکہ بانٹنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن میلاد تو منانا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ چنے تھے بھنے ہوئے، میں نے وہ چنے ہی لیے بھنے ہوئے، اور وہ چنے ہی اللہ کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں بانٹ دیے۔ دیکھیں وہاں پہ خلوص دیکھا جاتا ہے، کوئی لاکھ دیتا ہے یا 50,000 دیتا ہے یا 10 روپے دیتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے کہ محبت کے جذبات کتنے ہیں، کس نے محبت سے دیا ہے، کس نے ریاکاری سے دیا، وہاں تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے میلاد کی خوشی میں وہ گھر میں جو بھنے ہوئے چنے تھے وہی بانٹ دیے۔ کہتے رات کو سویا، میں تو سو گیا، میرا مقدر جاگ گیا۔ رات کو دیکھتا ہوں حضور کی زیارت ہوئی، حضور تاجدار کائنات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضور کے سامنے وہی چنے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے دن کو بانٹے تھے میلاد کی خوشی میں، وہ چنے پڑے ہیں، اور حضور ان چنوں کو دیکھ کے تبسم کا، خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم تیرا لنگر بڑا پسند آیا۔ یہ تو نیت دیکھی جاتی ہے۔ اب میں گزارش کرنے لگا ہوں کہ حضور نے بھی میلاد منایا۔ ہم عقیقہ کرتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا حلق کرواتے ہیں، ٹینڈ شینڈ، اور اس کے بعد عقیقہ کرتے ہیں۔ 2 بکرے پکا لیے کسی نے 1 بکرا پکا لیا، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بڑا جانور لا کے وہ بھی باندھ دیتے ہیں۔ اب عقیقہ کرنا حضور کی سنت ہے۔ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، اور زندگی میں ایک ہی دفعہ عقیقہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے ہم نے، زندگی میں ایک ہی بار عقیقہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا، آپ کے دادا نے آپ کا عقیقہ کر دیا تھا۔ اب جب عقیقہ ہو گیا تو دوبارہ عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب حضور کو نبوت عطا ہو گئی، حضور نبی بن گئے، نبوت ملنے کے یعنی نبوت کا اعلان کیا، نبی تو حضور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کے، جو آغاز میں حدیث پاک سنائی تھی، متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے؟ حضور فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ حضور تو نبی ہی تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد
حضور نے پھر بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے۔ اب اس پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی وہ حضور نے اپنا عقیقہ کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عقیقہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، اور وہ عقیقہ حضور کا آپ کے دادا جان نے جب حضور پیدا ہوئے تھے کر دیا تھا۔ لیکن اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ عقیقہ ہی کیا تھا، مان لیتے ہیں، تو عقیقہ کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کی ولادت ہوتی ہے۔ عقیقے کا تعلق ولادت کی خوشی سے ہے۔ حضور نے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد بکرے ذبح کیے اور اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا، اور امت کو سنت عطا کر دی کہ اے میری امت، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ کریم نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ تم کفر میں تھے، تم جہالت میں تھے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ماں باپ کا وقار ختم ہو چکا تھا، انسانیت درندہ صفت بن چکی تھی، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں رحمتوں سے نواز دیا۔ میری ولادت جب ہوگی میں نے خود خوشی کا اظہار اسی لیے کر دیا ہے تاکہ تمہیں جواز مل جائے کہ تم بھی ولادت کی خوشی کر سکو۔ اس لیے الحمدللہ ہم ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو اس کو احتشام سے مناتے ہیں، بلکہ میں گزارش کروں گا کہ ہر گھر میں، یہ حضور کا ہم پہ بڑا کرم ہے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا، ورنہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تو یہ تو حضور کے صدقے سے عذاب ٹل رہے ہیں۔ تو یہ پھر بطور امتی محبت اگلی نسل تک پہنچانے کا سب سے بہترین ذریعہ میلاد پاک ہے۔ ولادت کا مہینہ آیا ہے، 9، 10، 11، 12، 13، 5 دن بنتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں اپنے گھر میں چراغاں کیا جائے، اپنے گھروں کو سجایا جائے۔ اب اس کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اے نمی بدعت کر لیا نے، گھر سجاؤ، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، جھنڈیاں لاؤ۔ یہ بدعت کوئی بھی نہیں ہے۔ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا، میرے پیارے نبی کی امی جان، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ ایسے جھنڈیاں لانے ہیں، اللہ نے جھنڈے لائے ہیں، ایسے صرف ایڈیاں جھنڈیاں لانے ہیں، اللہ نے جھنڈے لگائے ہیں۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں آسمان سے ایک فرشتہ آیا، اس فرشتے کے پاس 3 جھنڈے تھے، 3 جھنڈے جو عرش سے آئے تھے۔ جبریل نے بازاروں تھوڑی خریدے ہوں گے، یا فرشتے نے کہیں بازار سے تھوڑی خریدے ہیں، جو آسمان سے آیا ہے آسمان سے ہی لے کے آیا ہے۔ وہ عرشی جھنڈے تھے، فرشتہ عرش سے لے کے آیا تھا۔ اما آمینہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں وہ لے کے کعبۃ اللہ پہ نازل ہوا، ایک جھنڈا اس نے کعبے کی چھت پہ لگایا۔ ایک جھنڈا کہاں لگایا اس نے؟ کعبے کی چھت پر۔ ایک جھنڈا جو تھا اس نے وہ شرق میں لگایا، ایک جھنڈا اس نے غرب میں لگایا، اور یہ 3 جھنڈے لگا کر محدثین فرماتے ہیں گویا وہ اعلان کر رہا تھا کہ اے کائنات والو، وہ نبی آ گیا ہے جس کے صدقے سب کچھ بنا ہے۔ آج اللہ نے اس کے جھنڈے بلند کر دیے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جھنڈا لگا دیا ہے۔ اے میرے نبی، میں نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا۔ پھر سیدہ آمینہ اپنے شواہد بیان کرتی ہیں، المواہب الدنیا کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت کی جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں گے سارے واقعات ملیں گے۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا تو آسمان سے کچھ پرندے نیچے آئے، نورانی پرندے۔ وہ نورانی پرندے
وہ کہتی ہیں بہت قریب آ کے ان کے جو چونچیں تھیں گویا وہ ہیرے کی چونچیں تھیں ان کی. اس کا مطلب ہے ہیرے کی چونچ والے فرشتے تھے تو صدیوں کبھیوں تو نہیں آئے انہیں. عرب کے اندر تو ایسے پرندے مکے میں ہوتے ہی نہیں ہیں, تو یقیناً وہ پرندے بھی اللہ نے عرش سے ہی بھیجے ہوں گے, وہ جنتی ہی پرندے آئے ہوں گے. سیدہ آمنہ کہتی ہیں وہ پرندے نیچے آئے اور آ کے میرے گھر کا طواف شروع کر دیا. تو یہ آج جو کمکمیں ہم لگاتے ہیں, سیدہ آمنہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے بہت قریب آ گئے, نیچے آ گئے, اتنے قریب آ گئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا. ہم تو صرف یہ مرچیں شرچیں کوئی کسی گھر میں دیے لگ گئے, یا آج کل وہ لڑیاں آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ مسجد میں بھی ایک دوسرے میں لگ جائیں گی, وہی لگاتے ہیں. اللہ نے جھنڈے بھی لگائے, تارے بھی نیچے آئے, اور جنت سے جھنڈے آئے. جھنڈے کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. تارے بھی نیچے آئے اور پرندوں نے آ کے سیدہ آمنہ کے گھر کا طواف بھی کیا. تو یہ ساری چیزیں حضور کے میلاد کے موقع پہ اتفاق نہیں ہے کہ اتفاقیہ ہی سارے کام ہو گئے ہیں, یہ سارا پری پلان کام ہو رہا ہے. جیسے میلاد آنے والا ہے, ہمارے نوجوان اب چندہ اکٹھا کریں گے, لو جی فلانا تو فلانا کام کرنا ہے, فلانا تو فلانا کام کرنا ہے. یقیناً اللہ کے محبوب کی ولادت کے موقع پر پری پلان اللہ نے میلاد منایا ہوگا, باقاعدہ ڈیوٹیاں لگی ہوں گی, باقاعدہ اللہ نے وہ جو جھنڈے لے کے اترا تھا اس کی ڈیوٹی لگائی ہوگی, تو نے جھنڈے لے کے جانے ہیں. باقاعدہ اللہ نے ستاروں کو حکم دیا ہوگا کہ جب میرے نبی کی ولادت ہونے لگے تم نے نیچے جانا ہے. دنیا والے تو کمکموں سے اپنے مکانات سجاتے ہیں, میں چاہتا ہوں محبوب کی خوشی میں اس گھر کو میں ستاروں سے سجا دوں. تو یہ ولادت مصطفی کا مہینہ, اس کا آغاز آج سے ہوا ہے. آغاز میں نے یہی گزارش کی تھی کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. آج یکم ربیع الاول بھی ہے اور جمعۃ المبارک بھی ہے, اور جمعۃ حج المساکین, جمعہ مساکین کا حج ہے, اور جمعہ خود ایک عید ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی ابتدا بھی عید سے کی ہے, مہینے کی ابتدا ہی عید سے ہوئی ہے. تو اس لیے معترضین کے اعتراضات کے جواب تو بڑے ہیں, کیوں مناتے ہو, کیسے مناتے. ایک اور اعتراض بلکہ آتا ہے, وہ یہ آتا ہے دیکھیں جی یہ مہینہ جو ہے یہ حضور کی ولادت کا بھی مہینہ ہے اور حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا بھی مہینہ ہے, کیونکہ اسی مہینے میں حضور پائیدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ دنیا سے تشریف لے کر پردہ فرما گئے ظاہری طور پر, ویسے تو حضور موجود ہے. تو اس کا جواب یہ ہے ان بھائیوں کے لیے جو میلاد کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کے دلائل کا سہارا لیتے ہیں کہ شریعت نے سوگ کی ایک مدت مقرر کر دی ہے, اس کے بعد سوگ شرعی طور پر نہیں ہے, وہ ایک فطری طور پر کسی کے اندر سے نہیں جا رہا, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن شرعی طور پر فوت ہو جانے کا سوگ 3 دن ہے. تیسرے دن ہم تیسرے کا ختم دلواتے ہیں, کول شریف کہتے ہیں اسے. یہ جو 10واں اور 40واں بھی ہے یہ رسم ہے ہماری, اکٹھے ہوں گے, اصال ثواب کریں گے اور یقیناً ثواب پہنچتا ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن یہ ہے ہماری رسم, شرعی چیز نہیں ہے. اب 3 دن کا سوگ ہے مرنے والے کے لیے عام لوگوں کا, اور اگر بیوی پیچھے ہو, بیوہ ہو جائے, اس کا خامند مر جائے, اس کے لیے 4 مہینے 10 دن, سال گزر گئے وہ ابھی تک سوگ کی کیفیت میں ہے. لیکن خوشی کے لیے کوئی مدت متعین قرآن نے نہیں کی, اور اکابرین جمیع امت کے اندر اتفاق بھی رہا اور پوری امت حضور کا میلاد مناتی بھی آئی ہے.